اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم قرآن مجید کے 20ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ کا آغاز سورہ نمل کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جہاں پر اس کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا کہ کس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا اور پھر بھی تم اس رب کو نہیں مانتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کو میں نے بنایا، آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، اس کی وجہ سے مختلف باغات اگائے تمہارے لیے، لیکن پھر بھی تم لوگ ہدایت نہیں لاتے۔ اور کون ہے جس نے زمین کو ساکن ٹھہرایا ہوا ہے، یعنی زمین مضبوط فرش بنا کے رکھ دی گئی ہے تمہارے لیے، اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے اور اس کے اندر نہریں جاری ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور تخلیق کرنے والا ہے جو ایسا کر سکے، یا کیا کوئی ایسا ہے جو اس نظام کو چلا سکے؟ اور پھر آگے اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بندے سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو بے قرار لوگوں کی دعا سن سکے، بے قرار لوگوں کی فریاد سن سکے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ کون کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکیوں میں انسان کو رہنمائی فرماتا ہے اور اس کو محفوظ مقامات تک پہنچاتا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہواؤں کے ذریعے تمہیں خوشخبریاں سناتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہی تخلیق کی ابتدا کرنے والا ہے اور وہی انتہا بھی کرے گا، وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ کون ہے جو زمین اور آسمان میں تمہارے لیے رزق مہیا فرماتا ہے، اس کے بعد بھی تم اللہ کو چیلنج کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل ہے تو آپ پیش کریں۔ آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں میں بارہا اللہ تبارک و تعالی مظاہر قدرت کی نشانیوں میں بار بار غور و فکر اور تدبر کی بات کر رہے ہیں کہ انسان زمین و آسمان کو دیکھ، فلک و سماوات کو دیکھ، زمین کی گہرائیاں، آسمان کی بلندیاں، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ بارش کا موسم، یہ سرسبز و شاداب باغ، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے اگر تو غور اور فکر کرے اور تدبر کرے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ اس واضح ہدایت کے باوجود، ان واضح دلیلوں کے باوجود بھی نہیں مانتے، تو یہ ہڈیوں کا چورا بن کے کہتے ہیں کہ ہم ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ زبردست قدرت کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس نے جس طرح پہلے آپ کو پیدا کیا بغیر کسی چیز کے قطرہ ناپاک سے، تو دوبارہ بھی آپ کو بنا سکتا ہے۔ آپ کی ہڈیوں کے چورے کو جمع کر کے بھی اللہ دوبارہ بنا سکتا ہے۔ وہ قادر ہے، جس وقت چاہے قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبانی کے ان مشرکین مکہ کو بتا دیجئے کہ اب بھی یہ ہدایت نہیں لاتے تو ان کا انجام برا ہوگا۔ ان کو کہیے کہ زمین پہ چلیں پھریں اور نافرمانوں کی عاقبت دیکھیں، ان کا انجام دیکھیں کہ ہم نے کیا انجام کیا ہے قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم نوح کا۔ پھر بھی یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ ہدایت کیوں نہیں لاتے؟ یہ زمین پہ چل پھر کر دیکھیں کہ فسادیوں کے ساتھ اللہ نے کیا انجام کیا ہے۔ یہاں پہ سورہ نمل ختم ہوتی ہے، آگے سورہ قصص شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 88 آیات ہیں، 9 رکوع اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں، 1141 الفاظ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور 5791 حروف سورت القصص کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور ہر مکی سورت کی طرح اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے اور سابقہ انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح
وہ سرکش ہو گیا تھا فرعون، وہ ظلم و ستم کرتا تھا، بنی اسرائیل پہ مظالم ڈالتا تھا، اور ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ کہ کس طرح صندوق میں ڈال کر وہ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور زندہ بچتے ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی انہی کی والدہ کے ذریعے ان کے دودھ پلانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو اس کے جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا، پیدا ہو گیا ہے، پیدا ہونے والا ہے، جو تیری بادشاہی کا زوال کرے گا۔ تو فرعون نے بچوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے القاء کیا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل میں ڈال کے وہ دیکھتی رہی، وہ دریائے نیل سے ہوتا ہوا سیدھا فرعون کے محل میں جاتا ہے۔ وہاں ایک مومن عورت جو فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اس نے دیکھا کہ کیا خوبصورت بچہ ہے، اس نے اپنی گود میں لے لیا، اور فرعون نے بھی رکھ لیا کہ اس بچے کو ہم پالیں گے۔ اب وہاں دودھ پلانے کا مسئلہ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ اس نے پورے علاقہ سے عورتوں کو جمع کیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا، جب اپنی ماں کی باری آئی تو اس کا دودھ پیا۔ یوں وہ ماں وہاں دودھ پلانے پہ مقرر ہو گئی، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا دنیا میں کہ ایسی بچے کی والدہ ہے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہی پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور پھر اس کی خدائی کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک اللہ کا نظام لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، وہ ظالم اور فرعون لوگوں کے گھروں میں بھی حق کا سندیسہ بلند کروا سکتا ہے۔ جہاں فرعون آتا ہے وہاں اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ موسیٰ ضرور پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت سے بہرہ فرمایا، اور ایک دن فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو ایسا گھونسا مارا کہ وہ ڈھیر ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، وہ مارا گیا۔ آپ نے پروردگار سے توبہ استغفار کی، جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اگلے دن وہ ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہی اسرائیلی کسی اور سے گتھم گتھا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ سمجھا کہ اسے آپ مارنے لگے ہیں۔ وہ اس بڑبڑاہٹ سے اور اس ہچکچاہٹ سے اور ڈر سے اس نے وہ کل والا جو قتل تھا اس کا بھی پھندا پھوڑ دیا کہ کل جو قتل ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون نے اپنے فرستادوں کو اطلاع دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی اور ان کو مدین کی طرف روانہ کیا۔ وہاں گھاٹ پر پہنچے، لوگ پانی نکال رہے تھے، جن میں 2 بچیاں بھی تھی جو شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھی۔ آپ نے ان کی شرم و حیا کو دیکھا اور ان کی مدد کی، وہاں سے پانی نکال کے ان کو دیا۔ وہ بچیاں خوش ہو کے اپنے والد کو جا کے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کی پاکیزگی اور بازو کی طاقت کا بتاتی ہیں۔ شعیب علیہ السلام جان جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے کر دیتے ہیں۔ یوں اقبال نے اس کی یوں تشریح کی کہ اگر کوئی میسر آئے شعیب تو میرانی سے کلیمی چند قدم ہے۔ میرانی بکریاں چرانے کو کہتے ہیں اور کلیمی رب سے کلام کرنے کو کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد بن گئے، ان کی صحبت میں آ گئے۔ وہ بکریاں چراتے چراتے اللہ کے کلیم ہو گئے، نبوت تک پہنچ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ خدائی راز حاصل کرنے کے لیے کسی مرد درویش کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا طریق اور اللہ کی سنت جاریہ ہے۔ 10 برس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں طور پہاڑ سے گزرے، وہ آگ جلتی دیکھی۔ ایلیا سے کہا تم ذرا ٹھہرو، میں طور سے آگ لے کے آتا ہوں اور اس سے تم اپنی سردی کم کرو گی۔ طور پر پہنچے تو اللہ نے آواز دی کہ اے موسیٰ، میں خدائے عزیز و حکیم ہوں۔ یہاں آپ کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اللہ نے کلام کیا اور آپ کو ایسا معجزاتی طور پر عطا ہوا، آپ کے ہاتھ کو ید بیضا کر دیا، یعنی وہ بغل میں ڈالتے اور نورانی ہاتھ بن جاتا۔
آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہو، یہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعوت، جناب موسیٰ فرعون کے پاس دعوت دین لے کر گئے، اس نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سے اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ اس طرح وہ اپنے حواریوں سمیت سمندر کی نظر ہو گیا، سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا یہ واقعہ اپنے اندر کئی نصیحتیں اور حکمتیں پناہ لے کے جاتا ہے کہ مصائب و آلام میں آرام صبر کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اچھے نتائج دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ غلامی سے نجات دلانے کی جو کوششیں ہیں یہ انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوائی تھی۔ اس کے بعد اللہ سرمایہ داروں کی تنبیہ کر رہا ہے کہ قارون کے قصے کا ذکر کر رہا ہے کہ قارون نے کس طرح بے تحاشا مال جمع کیا ہوا تھا، اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن جب اس نے غرور کیا اور زمین میں فساد کیا تو اس کو غرور کرنے اور زمین سے فساد کرنے سے روکا گیا، تو اس نے کہا یہ میرا مال ہے۔ جب بھی جس نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری جان ہے، یہ میری اولاد ہے، وہ برباد ہو گیا، کیونکہ مال بھی اللہ کا ہوتا ہے، طاقت بھی اللہ کی ہوتی ہے، اولاد بھی اللہ کی ہوتی ہے، عزت بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان سب باتوں کی ایک بات اللہ نے فرمائی کہ آخرت کا گھر بڑا ہے، مال وہی ہے جو اعمال کے ذریعے آخرت میں جس نے جنت کا گھر بنایا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ بڑے بڑھنے اور زمین میں فساد کرنے سے آپ رک جاؤ۔ یوں قارون کے اس واقعے پہ اس صورت کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے، 69 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، 982 الفاظ ہیں اور 4200 حروف اس صورت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اس صورت میں اس کا ذکر ہے، اس حوالے سے اس کو سورہ عنکبوت کہا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو آزمایا جائے گا، مومن آزمائش کی بٹی میں ڈالا جائے گا، اور یہ بات واضح کر دی جائے گی کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، یعنی آزمائش آئے گی مومنوں پہ، اور یہ اللہ کا طریق اور سنت جاریہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت تک اہل حق آزمائے جائیں گے، کبھی وہ کربلا میں آزمائے جائیں گے، کبھی وہ بدر میں آزمائے جائیں گے، کبھی حنین و خندق کا مارکا ہوگا۔ یہ بات اختتام پذیر نہیں ہوگی بلکہ یہ آگے چلتی رہے گی۔ کبھی وہ ہندوستان میں آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی کشمیر میں حریت کی تحریک اٹھے گی، کبھی فلسطین میں حریت پسند جمع ہو جائیں گے، کبھی یورپ کے لالا زاروں میں توحید کی صدائیں بلند کرنے کے لیے اللہ کے یہ بندے جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہر حال میں توحید کی تحریک جاری رہے گی اور ان پہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس صورت میں جس طرح پچھلے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا، ان میں خاص طور پر یہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، مکی صورتوں میں ان انبیاء کا اور ان قوموں کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر آیا ہے، پھر ان پہ جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے جعلی ہیلے بانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کبھی کہتے کہ فرشتہ کتاب لے کے کیوں نہیں آیا، کبھی کہتے کہ یہ نبی ہم جیسا ہے بازاروں میں جاتا ہے، کبھی یہ کہتے کہ ہم کیسے مان جائیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تم عذاب لے کے آؤ پھر ہم مانیں گے۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ان کا جو نچوڑ آتا ہے کہ جنہوں نے بھی انبیاء نے وقت کے حاکموں کے ظلم و استبداد کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ ایمان کے دعوے پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ مصیبت و ابتلا میں، آزمائشوں میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس سورہ میں اللہ یہ بھی بیان فرماتا ہے
کہ مشرکوں کی جو مثال ہے وہ مکڑی کی طرح ہے. اس صورت کو اسی لیے سورہ عنکبوت کہا گیا ہے کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے سب سے کمزور ہوتا ہے, اس کے گھر کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اسی طرح مشرک لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, جو بتوں کو پکارتے ہیں, ان کے اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں. یہ مکڑی کے گھر سے بھی کمزور عقیدہ ہے. اصل عقیدہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پہ ایمان لائے, توحید کا نعرہ بلند کرے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے علم کو بلند کرے. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو دنیا میں بھی سر اٹھا کے چلنا سکھاتا ہے اور آخرت میں بھی سر اٹھا کر بخشش کی ضمانت دیتا ہے. یہ بدبخت, یہ کافر, یہ مشرک, یہ مکڑی کے جالے کی طرح بہ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ مشرک لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, ان کی بات میں نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی وزن ہے, نہ کوئی قیمت ہے. یہ بے دلیلے, بے وزنے اور کھوٹے لوگ ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا دعویٰ پھر مکڑی کی طرح کمزور ہوتا ہے اور یہ گھر میں کمزور ترین گھر کی طرح یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اس خلاصے کے ساتھ یہ پارہ بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان مکی صورتوں کی جو ہم نے مسلسل خلاصے بیان کیے, آج 20ویں پارے کا ہم نے خلاصہ بیان کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ہمیں توحید کی گہرائیوں سے نوازے اور ہر قسم کی شرک اور شائبہ شرک سے بچائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت, سچی اتباع اور سچا عشق نصیب فرمائے. اس پروگرام میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف فرمائے. جو خیر کی بات پھیلائی گئی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے, اور اس خیر کے پیغام کو آپ بھی آگے پھیلائیں. دوستوں میں, رشتہ داروں میں, چاہنے والوں میں اس پروگرام کو شیئر کریں. اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو وہ کمنٹس باکس میں جا کر میرے ذاتی نمبر پہ جا کر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ان کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.